بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے جو شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ترک قوم کی سچی بہادری اور جنگجوؤں کی ایک عظیم کہانی ہے۔ آج کل آپ یوٹیوب، فیس بک اور اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا پر بھی اس کو وائرل ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کہانی کے شوقین اور چاہنے والوں میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا نام بھی سر فہرست ہے۔ بات کرتے ہیں آج اس کہانی کے بارے میں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1192 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 میں ہوئی، اور کچھ کتابیں 1281 میں بھی بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گوندوز، سوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 میں، یعنی آپ کے والد ارطغرل غازی کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اس بیٹے عثمان کے نام سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دین اسلام کی بہت سی خدمات سر انجام دیں، جن میں مشہور مسجد نبوی کی توسیع، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے گرد سیسا پلائی کی دیوار، اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، ذوالجنان اور گلدارو تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ یاد رہے کہ سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان کے رہتے تھے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس کے سردار ارطغرل غازی بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اہلت آئے تھے، اور پھر اہلت سے حلب گئے 1232 عیسوی، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز نے حکومت کی تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل کے غداروں سے نجات دلائی اور پھر اس سے دوستی کی۔ پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، اوپر جو میں نے نام دیے ہیں۔ پھر ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ تو یاد رہے، صلیبیوں کا قلعہ فتح کرنے کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی، تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک عظیم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا دایاں بازو تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جو ظلم میں بہت مشہور تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ اسی نویان کو شکست دینے والا ارطغرل غازی ہی تھا۔ اس کو شکست دینے کے بعد ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت آئے، بلکہ قسطنطنیہ کے قریب سوغوت یہ علاقہ ہے، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہاں ہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کیقوباگ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کے بیٹے کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے، تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 عیسوی میں جا کر قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ تو اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر بھی ہوئی۔ تو یاد رہے، تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے، جہاں پر مسلمانوں نے اور ارطغرل غازی نے اور کائی قبیلے نے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، وہاں ان کے ساتھ ایک روحانی شخصیت تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اسی لیے سب دعائیں کی تھیں اور اپنا روحانی کردار ادا کیا تھا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن عربی تھے۔ ابن العربی یاد رہے کہ درجنوں کتب کے مصنف ہیں، جس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایا ناز تفسیر بھی لکھی ہے۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے 2 مرتبہ ارطغرل غازی کو موت کے منہ سے نکالا۔ ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہے۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے،
اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی کا مرتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔